پارہ نمبر 23 کا تیسرا ربع سورۃ الصافات کی آیت نمبر 145 سے 182 تک ہے، اور سورہ صاد کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 54 تک ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے ان کو ساحل پر اگل دیا۔ اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں جا کر کوئی انسان کیسے زندہ باہر نکل سکتا ہے۔ 1891 کی بات ہے، پچھلی صدی کی۔ ایک جہاز تھا اسٹار آف دی ایسٹ، کچھ مچھیرے جو ہیں وہ شکار کر رہے تھے، گہرے سمندر میں چلے گئے۔ وہاں پر ایک مچھلی جو کہ 40 فٹ لمبی تھی، 5 فٹ چوڑی تھی، اس نے سوٹن کو زخمی کر دیا اور پھر اس کو وہ نگل گئی۔ اگلے دن لوگوں نے دیکھا کہ وہی مچھلی جو ہے وہ سمندر کے کنارے مری پڑی ہے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اسے جہاز پر چڑھایا اور بڑی محنت کر کے اس کا پیٹ چاک کیا، تو جس کو اس نے نگلا تھا ایک دن پہلے، وہ زندہ برآمد ہو گیا۔ اس شخص کا نام تھا بارٹلے۔ یہ شخص مچھلی کے پیٹ میں پورے 60 گھنٹے رہا تھا۔ دیکھیں، اگر معمولی حالات میں فطری طور پر ایسا ہونا ممکن ہے، تو غیر معمولی حالات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معجزے کے طور پر ہونا کیوں ممکن نہیں ہے نا؟ آخر کار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا، یعنی اس کی کھال گل گئی تھی، خستہ حال ہو گئی تھی، اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ کہا جاتا ہے یہ کدو کی بیل تھی اور کیڑا اس کے قریب نہیں آتا، یہ اینٹی سیپٹک ہوتی ہے، اس کا پھل بھی جو ہے وہ بہت فائدے والا ہوتا ہے، اور اس کے پتے جب جسم پر لگے تو جلدی وہ ان کی کھال جو ہے وہ صحیح ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے اسے 1 لاکھ یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، یعنی وہ اپنی قوم کی طرف واپس آئے۔ یہ پہلی قوم تھی جو عذاب کے آثار دیکھ کر اس نے دعا مانگی اور مغفرت ان کی ہو گئی، دعا قبول ہو گئی، اور اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، عذاب ٹال دیا، کیونکہ ان کا نبی انہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ جب واپس قوم میں آئے تو پھر دوبارہ سے ساری کی ساری قوم ایمان لے آئی، اسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، وہ ایمان لے آئے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا۔ اب مشرکین مکہ کو جواب دیا جا رہا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اولاد منسوب کرتے تھے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ، پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو، کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے؟ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو یعنی فرشتوں کو عورتیں ہی بنایا ہے، مونس بنایا تھا، اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ یعنی کیا ان کے سامنے اللہ نے فرشتوں کا تخلیق کیا تھا اور یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ جو ہیں وہ مونس ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو، یعنی کیسے فتوے لگا رہے ہو؟ کیف تحکمون افلا تذکرون، یعنی تم کیسے حکم لگاتے ہو، کیا تمہیں ہوش نہیں آتا، یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے، کوئی کھلی دلیل ہے؟ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو، یعنی دلیل ہے تو لاؤ۔ مشرکین مکہ بیٹیوں کو باعث عار سمجھتے تھے، انہیں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو تو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ میں کوئی کمزوری نہیں ہے کہ وہ اولاد جو ہے وہ اپنے ساتھ منسوب کرے، کیونکہ انسان کی اولاد مانگتا ہے، بڑھاپے میں سہارا بنے گی،
اولاد جو ہے وہ ان کی نسل چلائے گی، لیکن اللہ کو تو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بیٹیاں جو ہیں ان کو تو باعث عار سمجھتے ہو، ٹھیک ہے، اور بیٹوں کو پسند کرتے ہو۔ اگر تم نے، اول تو اللہ کی اولاد ہے ہی نہیں، لیکن اگر تم یہ جھوٹ گھڑ بھی رہے ہو تو اپنے لیے تمہیں بیٹے پسند ہیں اور اللہ کے لیے تم بیٹیاں اللہ کے ساتھ تم جوڑ رہے ہو۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا، انہوں نے اللہ اور ملائکہ یعنی فرشتوں کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین، اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے۔ یعنی فرشتوں کو بیٹیاں بنا کر اللہ کے خالص بندوں کو یہ مشرکین شرک میں مبتلا نہیں کر سکتے، اپنے ساتھ نہیں ملا سکتے، صرف وہی تمہاری باتوں میں آئیں گے، ان مشرکین کی باتوں میں، جن کو جہنم میں جانا ہوگا۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے الا من ہوا صال الجحیم، مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہے، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے۔ یعنی فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم شرک کا سوچ بھی نہیں سکتے، ہمیں جو اللہ نے کام دیا ہے، جو حکم دیا ہے، ہم فوراً بجا لاتے ہیں، اور ہم صف بستہ خدمت گار ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے مشرکین مکہ پیغمبر کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جب پیغمبر آیا تو سب سے پہلے انہوں نے انکار کیا۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا، یعنی کوئی کتاب آتی جو پچھلی قوموں کو کتاب ملی تھی، تو ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے، یعنی ہم خاص بندے ہوتے، ہمارے پاس کوئی رسول آتا، کوئی کتاب آتی تو ہم بھی اللہ کے نیک بندے بن جاتے، مگر جب وہ آ گیا یعنی قرآن آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا۔ اب ان قریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا، یعنی اس انکار کا جب خمیازہ بھگتیں گے، یہ کب بھگتیں گے؟ آخرت میں، تو سب سمجھ آ جائے گی۔ کہا جا رہا ہے اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی، اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ یہ لشکر کون ہے؟ اہل ایمان کا اور پیغمبر کا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، بس اے نبی ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، یعنی آپ ان کی پرواہ نہ کیجئے، مشرکین مکہ سے رخ پھیر لیجئے، اور کہا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے، یعنی ان قریب اپنی شکست اور اہل ایمان کی فتح دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، جب وہ ان کے صحن میں آ اترے گا عذاب جس کی وہ جلدی مچا رہے تھے، کہا جا رہا ہے جب وہ عذاب آ جائے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے، یعنی جو خبردار کیے گئے تھے، بہت برا ہوگا، یعنی جنہیں متنبع کیا گیا تھا، وہ دن ان کے لیے بہت ہی برا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے۔ اب جو 3 آیات آ رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اختتام پر ان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر، اور ساری تعریف، سارا شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ اختیار والا ہے، اللہ عزت والا ہے، اللہ پاک ہے۔ ان سب جو بھی یہ اللہ کی اولاد گھڑتے ہیں، جو اللہ
اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے، اللہ کو ان سب کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ اب ہم سورۃ صاد کا آغاز کر رہے ہیں۔ مکی صورت ہے، 88 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ یہ ابتدائی 4 سال کے بعد کی صورت ہے، جب مشرکین مکہ کی مخالفت شدید ترین ہو چکی تھی۔ پہلے تو وہ مسلمانوں کو مشت غبار یعنی مٹھی کی ریت سمجھتے تھے، لیکن اب انہیں لگا یہ تو آندھی بن گئی ہے، یعنی معمولی سمجھتے تھے، انہیں لگا اب یہ تو طوفان بن گیا ہے۔ مرکزی جو مضمون ہے وہ توحید، نبوت اور رسالت ہے۔ اس صورت میں 3 باتوں کا ذکر ہے: انبیاء کرام کی دعوت اور منکرین کا عناد، یعنی لوگ مختلف بہانوں سے انبیاء کرام کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ انبیاء کا انتظار کرنے ہی کی وجہ سے قومیں ہلاک ہوتی ہیں۔ اور نمبر 2، انبیاء کرام کی مثالیں دی گئی ہیں کہ وہ جو تکالیف پر صبر کرتے ہیں اور ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کرتے ہیں، لہٰذا اللہ ان کی مدد فرماتا ہے۔ نمبر 3، انبیاء کے آنے کا مقصد، یعنی قوموں کو ان کے انجام سے خبردار کرنا ہوتا ہے، وہ اس لیے آتے ہیں، اور پیغمبر جو ہے وہ معجزے لانے کے لیے نہیں آتا، اور دیگر جو مطالبے لوگ کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق۔ صاد، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں، یعنی غرور اور ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آتی ہے تو وہ چیخ اٹھتے ہیں، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا ہے کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ منکرین کہنے لگے کہ ھذا ساحر کذاب، یہ ساحر ہے یعنی جادوگر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے ہیں کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر۔ کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں یہ سردار جو ہیں مشرکین مکہ کے، قریش مکہ کے، وہ آئے اور اس کے بعد کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے چلو چلو، اور مجلس چھوڑ کر چلے گئے۔ کہا جا رہا ہے یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے، یہ بات ہم نے زمانے قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی۔ یہ مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سب معبودوں کو چھوڑو اور صرف ایک اللہ کو مانو، یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا۔ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات، کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا جاتا؟ یعنی اتنے بڑے بڑے سردار، اتنے امیر لوگ، ان کو چھوڑ کر کیا یہ ایک غریب شخص ہی ملا تھا؟ بل ہم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب، اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا تیرے یعنی زبردست داتا اور غالب رب کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں، یعنی یہ تقسیم کرتے ہیں؟ کیا یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھ لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ دراصل میرا انکار کر رہے ہیں کیونکہ میرے عذاب سے بے خبر ہے۔ کیا یہ تمام خزانوں کے مالک ہیں؟ اگر یہ خود کو اقتدار دینے کا مالک سمجھتے ہیں تو عرش پر چڑھیں اور اپنے پسندیدہ شخص کو اقتدار دلا دیں، اسے پیغمبر بنا دیں۔ جند ما ہنالک مہزوم، یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ یعنی مکہ میں شکست کھانے والا ہے۔ ان سے پہلے یعنی مشرکین مکہ سے پہلے
نو کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں۔ جب تھے وہ تھے، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور میری سزا کا فیصلہ ان پر چسپا ہو کر رہا۔ یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں، یعنی ایک چنگاڑ آئے گی جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا، اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دے، یعنی عذاب لیا۔ اے نبی صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، پرندے سمٹ آتے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے، یعنی جب وہ عبادت میں مشغول تھے۔ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں رائے راست بتائیے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دو، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا، یعنی زوردار گفتگو کرتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا، اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور صالح عمل کرتے ہیں، نیک عمال کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہی ہیں۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد علیہ السلام سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا، تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کیا، اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام ہے، قرب کا مقام ہے اور بہتر انجام ہے۔ ہم نے اس سے کہا، اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کرو اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، اور وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی، یعنی یہ بھی تو شرک ہے نا کہ خواہش نفس کی پیروی کی جائے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید، جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے ہیں۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کیا۔ یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے، جہنم کی آگ ہے، یعنی اللہ نے سب بمقصد پیدا کیا ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں گے؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں گے؟ یہ ایک بڑی بابرکت کتاب ہے جو اے محمد ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ اور داؤد کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا، قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدھائے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، میں نے اس بال کی محبت یعنی گھوڑوں کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے، یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے، اور دیکھو سلیمان کو بھی ہم نے
آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا اور کہا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا، اور شیاطین کو مسخر کر دیا، اور ہر طرح کے معمار یعنی عمارتیں بنانے والے اور غوطہ خور اور دوسرے جو قید کیے ہوئے جنات تھے، ہم نے ان سے کہا یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جسے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں، یقیناً اس کے لیے ہمارے یہاں تقرب کا مقام ہے اور بہتر انجام ہے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو۔ یہ سب پہلے بھی ذکر آ چکے ہیں، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ ہم نے اسے حکم دیا اپنے پاؤں زمین پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس کر دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر۔ اور ہم نے اس سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے، اپنی قسم نہ توڑ۔ ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے۔ ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا اور وہ دار آخرت کی یاد تھی۔ یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک لوگوں میں ہوتا ہے۔ اور اسماعیل اور الیسی اور ذی الکفل کا ذکر کرو، سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ ایک ذکر تھا۔ اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب میوے پھل مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن یعنی ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سب جنت کی نعمتیں عطا فرمائے، آمین۔ پارہ نمبر 23 کا تیسرا ربع سورۃ الصافات کی آیت نمبر 145 سے 182 تک ہے، اور سورہ صاد کی آیت نمبر 1 سے 54 تک ہے۔ عمل کے پوائنٹس نوٹ کیجئے۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 145 سے 148 تک حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، خاص طور پہ جیسے ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا مچھلی کے پیٹ میں بھی، انہوں نے فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور ان کی قوم نے بھی عذاب کے آثار دیکھتے ہی دعا مانگی۔ یہاں ہمارے لیے سبق ہے کہ جیسے ہی ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 49 سے لے کر 163 تک۔ مشرکین مکہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے تھے، جبکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اس شرک کی وجہ سے وہ جھلستی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ ہمیں بھی بغیر دلیل کے ہر طرح کے شرک سے بچنا چاہیے۔ شرک کی تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں نا، لہٰذا جس چیز کی دلیل نہ ہو اسے کبھی بھی قبول نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ہمارا بھی ان جیسا انجام ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 164 سے 179 تک۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے، یا جس طرح یہود و نصارہ بھی اللہ کے بیٹے بناتے ہیں نا، نصارہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہود کہتے ہیں حضرت عزیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو ان سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کو کوئی کمزوری نہیں ہے، اللہ کو اولاد کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور اس طرح سے جھوٹ اللہ پر نہیں گھڑنا چاہیے۔ اور جو جنات ہیں، فرشتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ فرشتے اللہ کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے ہر حکم کو بجا لاتے ہیں، صف بستہ رہتے ہیں۔ انہیں اللہ کی بیٹیاں بنانا یا کوئی اور رشتہ منسوب کرنا جنات سے، یہ سب گناہ کبیرہ اور بہت بڑا شرک ہے۔
داعی دین کی حیثیت سے ہمیں بھی مشرکین کے اعتراضات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا، اور ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اللہ ہماری ضرور مدد فرمائے گا، اور اللہ ہمیشہ اہل ایمان کو فتح یاب فرماتا ہے، کیونکہ اللہ اختیار اور عزت والا ہے اور اللہ پاک ہے. سورہ صاد آیت نمبر 1 سے لے کر 17 تک مشرکین مکہ ضد اور عناد کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور قرآن کا انکار کرتے تھے اور عذاب مانگتے تھے، جو کہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ہر داعی دین کو گزشتہ انبیاء کرام کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے واقعات بتا رہے ہیں اور تسلی دے رہے ہیں کہ ہمیں ایز اے داعی دین، بطور داعی دین، مخالفین کی چالوں کا، ان کی باتوں کا بالکل بھی نوٹس نہیں لینا چاہیے، پرواہ نہیں کرنی چاہیے، درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے، استقامت اختیار کرنی چاہیے، اپنے کام پر فوکس رہنا چاہیے اور ان کی باتوں پر صبر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے، کیونکہ جب اللہ کا کام پھیلایا جاتا ہے تو داعی دین کو اس راستے میں بہت ساری مخالفتوں کا سامنا ہو جاتا ہے. آیت نمبر 17 سے لے کر 26 تک ان آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان ہوا ہے جس میں ایک شخص نے آ کر فریاد کی کہ ایک شخص نے، یعنی میرے بھائی نے، میری دمبی چھین کر اپنی 100 دمبیاں پوری کر لی ہیں. یہ واقعہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان سے بھی قصور ہو گیا ہے. فوراً اپنے رب سے انہوں نے معافی مانگی اور سجدے میں گر گئے. دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی عبرت کی نگاہ عطا فرمائے، ہمیں ہماری غلطیاں نظر آ جائیں اور ہم اپنی اصلاح کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آیت نمبر 27 سے لے کر 29 تک اگر قیامت نہ آئی، یعنی باس بعد الموت اگر نہ ہوتی، تو نیک اعمال کرنے والے متقی لوگ خسارے میں رہ جاتے، کیونکہ ان کے ساتھ تو انصاف ہی نہ ہوتا، جبکہ کفر و فساد کرنے والے فائدے میں ہو جاتے، کیونکہ انہیں اپنے کیے کی کوئی سزا ہی نہ ملتی. آیت نمبر 30 سے لے کر 40 تک حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، اور انہیں اللہ کی خاطر گھوڑوں سے محبت تھی، کیونکہ گھوڑے جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے. جب ان پر آزمائش آئی تو فوراً آزمائش کو پہچان گئے اور انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف فوراً رجوع کر لیا. آیت نمبر 41 سے لے کر 44 تک سب سے سخت آزمائش انبیاء کرام پر آتی رہی ہیں. نیک لوگ ہمیشہ آزمائے جاتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری پر بہت زیادہ صبر کیا. صبر ایوب جو ہے وہ مشہور ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ صبر کرنے والوں کی ضرور مدد فرماتے ہیں. ہمیں بھی جب کوئی آزمائش ہے اسے فوراً پہچان لینا چاہیے، گلہ شکوہ کرنے کی بجائے صبر کرنا چاہیے. آیت نمبر 45 سے لے کر 53 تک ان آیات میں انبیاء کرام کا ذکر ہے جو صاحب قوت و قدرت اور بعمل تھے. پھر ان کو جنت میں ملنے والی نعمتوں کا ذکر ہے. دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین.